میں یہ کہنا چاہ رہا تھا میرے بچوں نوجوانوں، جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت نہ کرا پایا وہ ہلاک ہو گیا۔ ہمارا 80% نوجوان روزہ نہیں رکھتا ہے۔ بولیے بات صحیح کہ غلط ہے؟ بولیے 80% نوجوان 20 سال 18 سال 23 سال 24 سال 25 سال 30 سال کا میرا بچہ نوجوان روزہ نہیں رکھتا ہے۔ ہٹا کٹا الو کا پٹھا یہ روزہ کب رکھے گا؟ اچھا ایک نوجوان کو میں نے پکڑا، میں نے کہا کہ بابو روزہ ہو؟ بولا کہ نہیں چھینے میں۔ بولے تور نام کی چھو؟ بولے ہمارا نام چھا چھیدی لال۔ توبہ کوئی نام ہمارا کچھ نام ہو، روزہ کاہے نہیں ہے؟ بولا کہ حضرت مجبوری ہے۔ ترا مجبوری کب سے بھاگ لوں؟ مجبوری تو عورتوں ہے جی، مرد اب تھوڑے جی مجبوری۔ ارے مجبوری کس کو ہوتی ہے؟ اور زور سے بولو۔ اقرا کا یاد بھاگی۔ بولے نہیں آپ نہیں سمجھیے گا۔ ہم کاہے نہیں سمجھیں گے، ہم دنیا کو سمجھاتے ہیں اور تمہاری بات نہیں سمجھیں گے۔ کاہے نے روزہ ہے؟ بولا حضرت جب اصل بات ہے کہ ہم جم کھٹتے ہیں، جم ایکسرسائز کرتے ہیں، باڈی بناتے ہیں۔ ہم روزہ اس لیے نہیں رکھتے ہیں کہ باڈی کہیں ہل نہ جائے۔ ہم نے کہا کہ اللہ جو باڈی ہلائے گا۔ مرو گے نہیں؟ کیا پہلوان نہیں مرتا ہے؟ ارے بولو وہی پہلوان مرتا ہے کہ نہیں مرتا ہے؟ باڈی والا مرتا ہے کہ نہیں مرتا ہے؟ اور باکسر مرتا ہے کہ نہیں مرتا ہے؟ WWE کا جتنا فائٹر ہے کیا اس کی موت نہیں ہوتی ہے؟ اے نوجوانوں سنو، روزہ رکھنے سے باڈی ہلتا نہیں ہے بلکہ ہلا ہوا باڈی بن جاتا ہے۔ باڈی بنے گا، روزہ رکھ کر دیکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ میرے بچوں روزہ چھوڑنے والا عمل نہیں ہے۔ او یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پہلے لوگوں کے اوپر میں فرض کیا گیا تھا۔ اللہ کیوں فرض کیے؟ تو اللہ کہتا کہ تاکہ تم تقوی والا بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، نیک بن جاؤ، اس لیے میں نے روزہ رکھا۔ اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ امت محمدیہ کے اوپر میں اللہ نے روزہ کو مسلط کر دیا کہ ایک مہینہ دن بھر نہ کھانا میں ہاتھ لگاؤ نہ پانی میں یا ہاتھ لگاؤ، ایک دم بھوکا رہو۔ اس سے پہلے نہ پیغمبروں کی امت کے اوپر میں روزہ فرض نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے کہہ دیا جیسا کہ پہلے لوگوں کے اوپر میں فرض تھا تمہارے اوپر بھی فرض ہے۔ تو پتا چلا کہ روزہ شروع سے چلا آ رہا۔ روزہ، ارے زور سے بولو۔ ہاں یہ روزہ جو ہے یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اس لیے میرے بچوں نوجوانوں روزہ چھوڑنے والا عمل نہیں ہے۔ اللہ توفیق دے، اللہ توفیق دے۔ میں تو کہتا ہوں کہ 30 روزے ہیں۔ اللہ اگر 6 مہینہ بھی رکھتا نا اور قربان جاؤ، اللہ والے روزہ رکھتے۔ اور سنو ہمارے بزرگان دین، ہاں اللہ اکبر کبیرہ، جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا تھا نا، اللہ کیا خوشیاں ہوتی تھی ان لوگوں کو۔ دعا کرتے تھے یا اللہ جلدی رمضان کا مہینہ بھیج، یا اللہ جلدی رمضان کا مہینہ آ جائے تاکہ نفل پڑھوں، فرض کا ثواب ملے۔ ایک فرض پڑھو گے 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ ایک فرض پڑھو 70 فرضوں کا ثواب، ایک نوافل پڑھو گے فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ اے نوجوانوں قربان جاؤ، میرے بچوں چاہے جو ہو جائے کام چھوٹے چھوڑ دینا لیکن روزہ مت چھوڑنا۔ ہاں مجبوری میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ کس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ اگر بیمار ہے، شدید بیمار ہے، ڈاکٹروں نے منع کر دیا ایک دم شدید بیماری ہے، تب تو روزہ چھوڑ دیئے۔ لیکن باقی کے روزے رکھنے ہوں گے، جو قضا ہوگا روزہ اس کو بعد میں رکھنا ہوگا۔ ہاں مسافر ہے، مسافر کو بھی اجازت ہے، سفر کر رہے ہیں، ممبئی دلی جا رہے ہیں، پریشانی ہے
پیدل چل رہے ہیں، دھوپ بہت تیز ہے، تو ایسی حالت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں قضا رکھ لینا ہے۔ عورت کو اجازت ہے کہ اگر وہ حیض میں آ جائے تو عورت کو اجازت ہے کہ ان دنوں کے روزے چھوڑ دو، باقی روزے جتنے ملے اتنے روزے رکھ لو۔ لیکن قربان جاؤ، ہٹا کٹھا تندرست آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، صحت مند آدمی ہے، اگر وہ روزہ نہ رکھے تو قربان جاؤ اللہ کی نگاہ میں وہ مجرم ہے۔ انشاءاللہ رکھو گے میرے بچوں؟ کتنے بچے تیار ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ ہاں دیکھو وہ ایک کرکٹر ہے، کرکٹ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے نوجوان لوگ، ایک کرکٹر ہے ہاشم آملہ، ہاشم آملہ نام سنے ہیں؟ ساؤتھ افریقہ ٹیم سے کھیلتا ہے، اور قربان جاؤ واحد مسلمان کھلاڑی ہے، 24 سال کا نوجوان ہے، 24 سال کا مسلمان ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے، 24 سال کا نوجوان، اتنی بڑی داڑھی۔ اے نوجوانوں سنو، اس کے پاس دولت کی کمی ہے، شہرت کی کمی ہے، عزت کی کمی ہے نہیں ہے، دولت کا انبار ہے، لیکن اللہ کا خوف دیکھو، اللہ کے رسول کی محبت دیکھو۔ کلکتہ میں کرکٹ میچ کھیلنے آیا تھا، وہ ون ڈے نہیں، 20 نہیں، ٹیسٹ میچ کھیلنے آیا تھا۔ 4 دن کا میچ ہوتا ہے ٹیسٹ میچ، 4 دن 5 دن کھیلتے رہتا ہے، میدان میں دوڑتے رہتا ہے۔ ہاشم آملہ کلکتے کے اندر میں رمضان کے مہینے میں ٹیسٹ میچ کھیلا، پورے دن روزہ رکھ کر میدان میں کرکٹ کھیلا، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن روزہ نہیں توڑا، روزہ نہیں توڑا۔ اس لیے میرے بچوں اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ کہ چاہے جو ہو جائے انشاءاللہ کام چھوٹے گا ہم چھوڑ دیں گے، لیکن روزہ رکھیں گے، اور جب روزہ رکھو تو کم سے کم اس سے دور رہنا، روزہ رمضان کے مہینے میں کم سے کم موبائل سے دور رہنا، واٹس ایپ سے، فیس بک سے، انسٹاگرام سے کم کم دور رکھنا۔ ہاں الحمدللہ بات چیت ہے، بات چیت کرنا، جہاں تک ہو سکے اس کو دن بھر بند ہی رکھنا تو بہتر ہے۔ فیس بک پر مت جانا، یہ زہر ہے، یہ تمہارے روزے کے ثواب کو یہ فیس بک کھا لے گا۔ بولو بات صحیح کہ غلط ہے؟ بولو، روزے کی ثواب کو کھا لے گا فیس بک۔ اس لیے میرے بچوں بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، نعمتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، بخشش و نجات کا مہینہ۔ اس مہینے کی عزت و احترام کرنا، اس مہینے کی اکرام کرنا، اللہ کے آگے جھولیوں کو پھیلا دینا، اللہ تیری تقدیر بدل دے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اے بابو اے بیٹھا بھائی، ایسا لگے اگلی چھٹی آسمان سے اترا ہو، بیٹھے۔ اصل بچہ جلسہ سن سن کے تھک گیا۔ سحری میں تاخیر کرو، سحری میں تاخیر کرو، سحری کھانا نبی کی سنت ہے، سبحان اللہ بولا تھا ماشاءاللہ۔ سحری کھانا کیا ہے؟ ارے بولو زور سے بولو، سنت ہے۔ اور سنو، جانتے ہو اے نوجوانوں، جانتے ہو برکتوں والا کھانا کون سا ہے؟ برکتوں والا کھانا کون سا ہے؟ سحری کا کھانا برکتوں والا کھانا ہے، سحری کا کھانا برکتوں والا کھانا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھایا کرو، سحری کھایا کرو، چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو اسے پیا کرو، تاکہ بدن کو طاقت ملے گی روزہ رکھنے میں۔ سحری مت چھوڑنا۔ اچھا، روزے داروں کی کوالٹی ہے، ایک روزے دار وہ ہے روزہ نہیں رکھے گا، افطاری میں سب سے پہلے وہی بیٹھے گا، اچھا بار بار گھڑی دیکھے گا، اخن تک ٹائم نہیں ملی ہو، اچھا اذان نہیں ملی ہو، اذان سن لا گیا اذان بہت بے چین، اچھا افطاری لگی گی نہیں، کبھی خربوزہ دیکھتا ہوں، کبھی پکوڑی، کبھی کیلا، کبھی سیب، اوپر دھیان اگرے میں نہیں کہ ککنی اذان ہے تھی بس ہم حملہ کر بے۔ جیسے ہی مؤذن صاحب نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، دل کے گیئر، کیلا، سیب، انگور، بیدانا، انڈا، پکوڑی، کچری، گھومنی، موڑی، یکے محمد سب جیسی، اب پھر ڈکار ماری کہی بھئی مزہ آنے لگی جی، مزہ لگتے کہ فیکٹری دن بھر چالو جی پہ مزہ لگتا۔
ارے مزہ تو اس سے پوچھو جو دن بھر بھوکا ہے، کھانے کا مزہ اس کو ملے گا۔ پیاس کیا ہے؟ جو دن بھر پیاسا ہے، پانی کا مزہ اسے ملے گا۔ اور سنو، افطاری کا مزہ، اللہ جو خوشی افطار کے وقت میں اللہ دیتا ہے، افطار کے وقت میں اللہ جو خوشی دیتا ہے، اس خوشی کے آگے دنیا کی ساری خوشی فیل ہے۔ اور ایک بات بتاتا چلو میرے بچوں، جنت میں ایک دروازہ ہے، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان۔ اور سنو، اس دروازے سے جنت میں کون جائے گا؟ عام آدمی نہیں جائے گا۔ کون جائے گا؟ یا اللہ، اس دروازے سے کون جائے گا؟ سنو، میرا اللہ کہتا ہے اس دروازے سے جنت میں وہی جائے گا جس نے روزہ رکھا ہے۔ صرف روزے دار لوگ جائیں گے۔ حکم ہوگا، کہاں ہے میرے روزے داروں؟ آ جاؤ، یہ دروازہ تمہارے لیے ہے، چلا جاؤ۔ روزے دار چلا جاؤ، روزے دار چلا جاؤ۔ روزے دار چلے گئے۔ اب کوئی ہے روزے دار کہ نہیں ہے؟ دروازہ بند کر۔ دروازہ بولو بھائی، ہاں، اب کوئی نہیں جائے گا۔ وہ دروازہ خالص روزے داروں کے لیے ہے۔ میرے بچوں، نوجوانوں، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اس دروازے سے ہم بھی داخل ہوں؟ میرے بچوں، 15 گھنٹہ 16 گھنٹے کا روزہ، زیادہ کا روزہ نہیں، 14 گھنٹہ 15 گھنٹہ 16 گھنٹے کا روزہ ہے۔ یہ زیادہ مشکل نہیں۔ ایک ملک ایسا ہے جہاں پر 24 گھنٹے کا روزہ ہے، پھر بھی لوگ مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ وہاں پر 24 گھنٹے کا روزہ، دن اور رات ملا کر روزہ ہے۔ یہاں تو صرف دن بھر، اور دن بھر کے لیے کیا؟ اچھا، کھانا ہم لوگ، اچھا کھانا کیا ٹائم ہے؟ ارے بولے بھائی، کھانا کیا ٹائم ہے؟ ناشتہ، دوپہر، رات، یہی نا ہے۔ تو رمضان کے دنوں میں بھی تو کھا ہی لیتے ہو، چھوڑتے کہاں ہو؟ افطاری کر لیے، ناشتہ ہو گیا، تراویح کے بعد کھانا کھا لیے، کھانا ہو گیا، دن کا دوپہر کا کھانا ہو گیا، اور سحری میں کھا لیے۔ ارے بولو، زور سے بولو، تینوں ٹائم بھیلے لیا، تینوں ٹائم بھیلے، قربان جاؤ۔ اچھا نوجوانوں، ایک بات یاد رکھنا، افطاری کے چکر میں مغرب کی نماز ختم۔ اصل بات ہے کہ دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری کیا تھی؟ کھجور لیے، کھائے، پانی پیے، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ہمارے یہاں 10 منٹ 5 منٹ 15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے کہ روزے دار لوگ آئیں گے۔ اچھا، کتنے روزے دار جیسے اتنا بڑا تھال لے کے بیٹھتا ہے، جب تک تھال ختم ہوگا نہیں اٹھے گا وہ۔ ارے یہ فیکٹری پیٹ ہے کہ ٹاٹا کا فیکٹری ہے؟ تھوڑا کھا لو، نماز پڑھ لو، پھر کھاتے رہو بھائی۔ منع کسی نے کیا کھانے کے لیے؟ اچھا سحری کھایا کرو، لیکن سحری احتیاطاً، ہم کہہ رہے ہیں میرے بچوں کہ مختصر سحری کھانا، زیادہ سحری مت کھانا۔ کتنے لوگ گاؤں دیہات میں بھات بناتے، ترکاری بناتے، گوشت مچھلی ایک دم پورا ڈکار کر کے کھاتا۔ ایک آدمی رمضان کے دن روزہ رکھ کے بول رہا تھا، تو ہم کہے گے کی بولو نا، بولے کھٹا کھٹا ڈکار آوی صاحب، مولی صاحب پیٹ ایک دم دم بہنی گلاس۔ ہم کہلے کہ سحری کم کھا۔ بولا حضرت ہمیں مختصر سحری کھائی تو کی کھیلا؟ بولا 10 ٹا پراٹھا 1 کلو دودھ۔ تی مختصر جی بیسی کی ہے تھی؟ بتائیے 10 پراٹھا جو دابے گا وہ ڈکار بھی نہ کرے گا؟ تو بھائی الحمدللہ روزہ صحیح سلامت رہے، الحمدللہ۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے مت کھاؤ، یہ برکتوں والا کھانا چھوڑو مت، برکتوں والا کھانا، سحری کا کھانا برکتوں والا کھانا، اسے مت چھوڑو۔ ہاں احتیاط سے کھاؤ، احتیاط سے کھاؤ، مختصر کھاؤ، تھوڑا کھاؤ، کم کھاؤ، اتنا کھاؤ کہ کمر سیدھی رہے، کہ بدن میں طاقت رہے۔ اتنا نہ کھا لو کہ کھا کے الٹ جاؤ، جھمیلے ختم ہو۔ اور چلتے چلاتے میرے بچوں، اس مہینے میں قرآن کی تلاوت الحمدللہ زیادہ سے زیادہ کرنا، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہو 61 ختم قرآن شریف رمضان کے مہینے میں کرتے تھے، پورے 300 دن میں 61 ختم۔ کتنا؟ زور سے بولو، دن کتنے کا ہوتے ہیں روزہ کا؟ 30 دن، ختم کتنا ہو رہا ہے؟ 61۔ اس سے پتا چلا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دن کو بھی یہ ختم کرتے تھے، رات کو بھی یہ ختم کرتے تھے۔
दिन को भी ये खत्म करते थे, रात को भी ये खत्म करते थे। मेरे बच्चों, हम तुमसे कहेंगे, तुम खत्म अगर ना कर पाओ तो कम से कम रोजाना 3 पारे, रोजाना कम से कम 3 पारे तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान पढ़ो, एक हर्फ पढ़ोगे 10 नेकी मिलेगी। ऐ मुसलमानों सुनो, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन इंसानी शक्ल में होगा, बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। बड़ा, अरे जोर से बोलो, बड़ा, अरे जोर से बोलो ना भाई। बड़ा खूबसूरत इंसान होगा, बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। मेरा अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा। मेरा अल्लाह जानता है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है। ये कुरान कहेगा, या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ। तो फिर मेरा अल्लाह कहेगा, तेरे साथ कौन है। ये कुरान कहेगा, या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है, दुनिया में बड़ी मोहब्बत करता था, दुनिया में मेरी इज्जत करता था, दुनिया में मुझे आंखों से लगाता था। अल्लाह, दुनिया में ये मुझे पढ़ा करता था, बड़ी इज्जत की दुनिया में, या अल्लाह इसलिए उसका बदला मैं चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह कहेगा, क्या चाहता है। कुरान से कहेगा, क्या चाहता है। तो कुरान कहेगा, या अल्लाह ये दुनिया में मेरी इज्जत किया है, अगर तेरा हुक्म हो तो मैं इसे जन्नत में दाखिल कर दूं। मेरा अल्लाह हुक्म देगा, मेरे कुरान जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दे। सुभान अल्लाह बोला था। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है। ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है। ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है। ये कुरान में पढ़ो। माशाअल्लाह, कुरान से मोहब्बत करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह वो कुरान मेरा भी हाथ पकड़े और कुर्बान जाओ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह, आओ अज़मत कुरान के लिए, मोहब्बत कुरान के लिए। और मजमे के अंदर में इतना बड़ा मजमा है कुरान से मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं। मुझे 5 आदमी चाहिए। ए बाबू, ए चाय वाला, थोड़ा साइड हो जाए बाबू, बैठ जाइए, उधर जाइए, उधर जाइए, जाइए उधर जाइए। देखो, एक चाय वाला वो है, वो चाय बेच के हिंदुस्तान बर्बाद कर रहा है। चाय बेच के जलसा खराब करेगा। माशाअल्लाह, बेचने दीजिए बच्चे बेचारे को, बैठ करके बेचिए बाबू, बैठ करके बेचिए, जिनको पीना होगा पी लेगा। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था, और कुरान से मोहब्बत करने वाले इस मजमे के अंदर में ये बच्चे 6 बच्चे हैं। और सुनो, ये वो जात है, अल्लाहु अकबर कबीरा, कल क़यामत में 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा अकेला। कितना आदमी को लेकर जाएगा, अरे जोर से बोलो। 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कौन, किसको? जन्नती को जन्नत में लेकर जाएगा? नहीं, जो जहन्नम चला गया है, जो दोज़ख के अंदर में चला गया है, जिसको अल्लाह ने दोज़ख में डाल दिया है, उसको निकाल कर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह बोला था। माशाअल्लाह, 10 आदमी को लेकर जाएगा। अच्छा, किसको किसको लेकर जाएगा? ये जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह बोला था। ये जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। ऐ मुसलमानों, नौजवानों, क्या आप नहीं चाहते हो कि मेरा भी कोई हाफिज कुरान हाथ को पकड़े जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे? कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए, मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह ने दौलत दिया, अल्लाह ने पैसा दिया, अल्लाह ने माल दिया, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने चांदी दिया है। ऐ मुसलमानों, अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। अपने पैसे से, अपनी दौलत से एक गरीब बच्चा को हाफिज कुरान बना दो। अपना दाना खिलाकर, अपना पैसा खिलाकर, अपनी दौलत खिलाकर एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। इंशाअल्लाह वही बच्चा तेरा हाथ पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। इस मजमे के अंदर में हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, 5 आदमी चाहिए, 5000 वाला
کم سے کم ایک حافظ قرآن کو حافظ بنانے کے لیے کم و بیش کم سے کم 1 سال کا وقت لگے گا. ذہن بچہ ہے, ذہین بچہ ہے, دماغ تیز ہے, 1 سال میں حافظ قرآن بن جائے گا. اور 1 سال کا حافظ قرآن کا خرچ کم سے کم 5000 روپیہ ہے. کوئی ایسا پہلا سخی 5000 روپے اپنی ماں باپ, اچھا اس میں دوہرا ثواب ہے, اگر اپنے ماں باپ کے نام پر ایک بچے کو حافظ قرآن اگر نیت کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس دھرتی پر یہ مدرسہ جب تک چلتا رہے گا الحمدللہ آپ کی ماں باپ کو اللہ قبر میں قیامت تک ثواب عطا فرماتا رہے گا. اے مسلمانوں, ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کی جیسے نیت کرو گے اپنے نام سے, مر جاؤ گے یہ بچے قرآن پڑھتے رہیں گے, مدرسہ اسلامیہ جب تک قائم رہے گا اللہ قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. ہے دوسرے ایک نمبر پہ, پہلے نمبر پہ میرا کوئی ایک بھائی انشاءاللہ مکھیا ہو, پارشد ہو, ممبر ہو, وارڈ کمشنر ہو, ماسٹر ہو, وکیل ہو, انجینئر ہو, ڈاکٹر ہو, پروفیسر, چھوٹا بابو, بڑا بابو, کوئی ایک آدمی اپنا نام پیش کرے کہ حضرت انشاءاللہ ہم تیار ہیں, ایک بچے کو حافظ قرآن انشاءاللہ ہم بنائیں گے. اس لیے کہ مجمع کم اے محمد ہارون بابو, نعرے تکبیر, زور سے نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, عظمت قرآن, مقام قرآن, عظمت رسول. الحمدللہ. ہارون بابو کیا بچہ؟ کم سے کم 2 بچہ لیا ہارون بابو, اللہ بہت دے گا ماشاءاللہ. 2 بچہ ہارون بابو کا لکھیے, 2 بچہ 10,000 روپیہ الحمدللہ. ہے ماشاءاللہ 2 بچے کا خرچ آ گیا. 6 بچے ہیں, 6 بچے کم از کم 6 آدمی الحمدللہ. 4 بچے رہ گئے ماشاءاللہ, 4 بچے رہ گئے. ہمارے ہارون بابو نے 2 بچے کا خرچ اٹھایا. اللہ ہارون بابو کی اس دان کو قبول کرے نو. ہارون بابو کی عمر میں, صحت میں, زندگی میں, ایمان میں, عمل میں, کھیت میں, کھلیان میں, عہدے میں, دانے دانے میں برکت دے. اللہ ہارون بابو کے ماں باپ کو کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما دے. آمین بولے دے الحمدللہ. ہے دوسرے نمبر پہ میرا ایک نوجوان اور کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ, ایک بچے کا خرچ اٹھانے والا. الحمدللہ مجھے اللہ کے ذات پہ امید ہے یہ سخی لوگوں کا علاقہ ہے, دانی لوگوں کا علاقہ ہے, اور دل والے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی زمیندار ہے, کوئی مکان والا ہے, کوئی دکان والا ہے. انشاءاللہ دوسرے نمبر پہ کوئی نہ کوئی تیار ہو جائے گا. دوسرے بچے کا خرچ اٹھانے والا ایک اللہ کا چہیتا, اللہ کا نیک بندہ, اللہ کا برگزیدہ بندہ تیار ہو جائیے اپنی ماں اپنے باپ کے نام پر. فیروز اختر, نعرے تکبیر, ماشاءاللہ فیروز اختر. اللہ ہمارے فیروز صاحب کے دان کو قبول کرے نو. اللہ فیروز صاحب کی عمر میں, صحت میں, زندگی میں, ایمان و عمل میں, کھیت و کھلیان میں برکت دے. اللہ فیروز صاحب کے ماں باپ کو کرور جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما دے. آمین بولے الحمدللہ. ماشاءاللہ دوجر ہوئے گلو ماشاءاللہ. اللہ نے ماسٹر یاسین صاحب, اے نعرے تکبیر, اے ماسٹر یاسین صاحب 2 بچے الحمدللہ. اللہ یاسین صاحب کے دان کو قبول کرے نو. یاسین صاحب کی عمر میں, صحت میں, زندگی میں, ایمان میں, عمل میں, کھیت میں, کھلیان میں, دانے دانے برکت دے. اللہ ماسٹر یاسین صاحب کے ماں باپ کو کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما دے. آمین بولا الحمدللہ. کتنے بچے ہو گئے حضرت؟ 5 بچے ہو گئے. 5 بچے ہو گئے. کیا بچے ہوئے؟ کہاں ہوئے؟ محمد ذکی الدین صاحب الحمدللہ. محمد ذکی الدین صاحب الحمدللہ. نعرے تکبیر. محمد ذکی الدین صاحب نے 6 بچے کا خرچ اٹھایا. اللہ ذکی الدین بھائی کے دان کو قبول کرے نو. اے اللہ ذکی الدین بھائی کی عمر میں, صحت میں, زندگی میں, گھر میں, کمائی میں برکت دے. اللہ ان کے ماں باپ کو کرور جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما دے. آمین بولو الحمدللہ. کتنے بچے ہوئے؟ بولو زور سے بولو. کہاں؟ دیکھو ایک حضرت آئے جلسے میں, ایک نوجوان نے بڑی خدمت کری. نوجوان نے, ارے بولو نا, تو حضرت کا دل خوش ہو گیا. تھا حضرت پوچھا کہ بیٹا تے ہمرو بہت خدمت کر لے, بول تور لیے کی دعا کروں. وہ لڑکا بولا کچھ کری دا, جے من چھن کری دا. تو حضرت پوچھا کہ نہیں بتاؤ بچہ وچہ ہے تم کو؟ بولا نہیں. بولا جاؤ اللہ تم کو اولاد دے دے گا. جلسہ ختم ہو گیا. اے بابو اے بیٹھ جائیے, وہیں بیٹھیے, جب ہم بولیں گے تب جائیے گا. بیٹھیے وہیں بیٹھیے, مدرسہ کا بچہ ہے, بیٹھ جا بیٹا بیٹھ جا. ہاں چادر رومال لے کر وہیں بیٹھیے. حضرت نے کہا کہ اللہ تم کو اولاد کی خوشیاں عطا فرما دے گا, جاؤ ہم دعا کر دیں گے.
جلسہ ختم ہو گیا، حضرت چلے گئے، 1 سال گزر گیا، دوسرے سال پھر جلسہ ہوا، پھر حضرت آئے، پھر وہ نوجوان خدمت کرنے آیا، تو آتے ہی حضرت نے پوچھا بیٹا بول کچھ ہوا؟ بولا کچھ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ ہم تہجد میں دعا کریں گے، اللہ تیری بیوی کی گود بھر دے گا، جاؤ۔ جلسہ ختم ہو گیا، تیسرا سال حضرت پھر جلسہ میں آئے، وہ نوجوان پھر آیا خدمت کرنے کے لیے، تو آتے ہی حضرت نے پوچھا بیٹا بول، بیٹی بھلو کی بیٹا بھلو؟ بولے بولا کچھ نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم جس کے لیے دعا کرتے ہیں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، تمہارے حق میں دعا قبول کہیں نہیں ہو رہی ہے، کہیں تو کچھ گڑبڑ ہے۔ تو حضرت نے پوچھا ارے بیاہ کر لیں سے؟ بولے نہیں بیاہ نہیں کر لیں سے، بچہ کہاں جاتی ہے؟ ماشاءاللہ 6 جن ہوئے گے لو۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، 7ویں نمبر پہ میرا ایک بھائی کوئی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ، 7ویں بچے کا خرچ اٹھانے والا، 5000 روپے دینے والا انشاءاللہ۔ یہ تو 6 بچے ہو گئے الحمدللہ، 7ویں بچے کا خرچ اٹھانے والا کوئی نوجوان، کوئی سخی، کوئی زمیندار، کوئی دکاندار، کوئی سونے کا مالک، کوئی چاندی کا مالک، کوئی دل والا، کوئی اللہ کا دوست، کوئی ماں کا چہیتا بیٹا، باپ کا لخت جگر بیٹا ہے، انشاءاللہ کوئی ہے اللہ کے رسول کا دیوانہ، کوئی ہے، کوئی عاشق رسول ہے، ایک بچے کا خرچ اٹھا لو انشاءاللہ، 7واں بچہ یہ لاسٹ ہوگا انشاءاللہ۔ ہے کوئی ہے؟ اتنا بڑا مجمع ہے بھائی مسلمانوں، یہ 5000 روپے۔ میرا بھائی تیار ہوا، کیا نام بابو؟ آ جائے یہاں، آ جا، مسافہ کر لے، آج نعرے